السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے مکفہ مسجع کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، اور اس کے بعد میری اور آپ سب مسلمان حضرات کی طرف سے بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین حضرات، کہ کیا جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا انسانوں کی طرح ان کے بھی مسالک ہوتے ہیں؟ تو یہ جواب اس کا آج ہم نے قرآن و سنت سے اس کا تلاش کرنا ہے، اور کچھ میں اپنے مشاہدات سے بھی انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا کہ ہاں، اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ جن میں یہ بات ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، کہ جن کہتے ہیں بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، اور ہم کئی رستوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری مختلف کٹاگریاں ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے ہیں، جیسے آگے جا کر اسی صورت میں کہا گیا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے ناانصاف ظلم کرنے والے بھی ہیں جو اسلام کے مقابلے میں ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جو کوئی اسلام لے آتا ہے تو پھر وہ نیکی تلاش کرتا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظلم پہ ڈٹنے والے ہیں، اسلام کے مخالف چلنے والے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے جیسے ہمارے قبائل ہیں، ہماری برادریاں ہیں، اسی طرح ان کے قبائل بھی ہیں، ان کی برادریاں بھی ہیں، ان کی کاسٹیں بھی ہیں، ان کے پیشے بھی ہیں، جیسے ہمارے مختلف پیشے ہیں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں ان پڑھ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ تو لہذا یہ بکھر کی بات ہے، جو صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے، تو وہاں میں گیا تو میں نے وہ جن جب بات کرنی شروع کی اس نے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا فقہ جعفریہ۔ تو میں نے کہا یار یہ تو کہ مسلک ہے۔ کہتا جی مسلک ہو یا جو بھی ہو، مجھے فلاں شاہ ہے جعفر شاہ، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ ان کی بیعت انہوں نے توڑی ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو تنگ کرو تاکہ یہ آئیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس میں اب پاکستانی جو مسالک ہیں، ہندوستان کے جو مسالک ہیں، مثلا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے بھی بقایا کوئی مسلک ہیں، تو ہر طرح کے وہ جنات جو ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی زبان بھی وہی ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بھی وہی ہو جاتا ہے، وہی سنی سنائی باتوں پر وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے مسالک بھی الگ الگ ہیں، ان کے مذہب بھی الگ الگ ہیں، یہودی جن بھی آئے ہیں، عیسائی جن بھی ہیں، مسیح جن جو ہیں، اور اسی طرح ہندو جن بھی ہیں، سکھ جن بھی ہیں۔ تو یہ کافی سارے ایسے میرے سامنے جو مسلمان جن بھی ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہی کہتے ہیں، کل پرسوں دونوں ہی کہتے تھے جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ ان سے سنیں تو کلمہ بھی وہ پڑھتے ہیں، اور کو بات پوچھیں تو وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس طرح
یہ ہمارا ذہن میں ہے کہ شاید ان کا ایک ہی مذہب ہے یا ایک ہی مسلک ہے. نہیں، وہ بھی اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی ان میں سے بھی ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور اسی طرح یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے سورۃ الاحقاف میں، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. تو یہ جنہوں نے کہا تھا اپنی ایک جماعت کو جا کر، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی سچی کتاب تھی. تو لہذا وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ سچی باتیں بتاتی ہے، سچی راہ دکھاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا یا قومنا اجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. جو اس کی دعوت کو قبول کر لے گا یغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اس کو دردناک عذاب سے بچائے گا. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے اسلام کی جا کر ان لوگوں کو دعوت دی. وہ تورات کو ماننے والے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، جا کر انہوں نے لوگوں کو اسلام کے مذہب کی دعوت دی. تو اس طرح یہ چیزیں قرآن ہمیں ثابت کرتا ہے کہ ان کے بھی مذاہب، ان کے مسالک، ان کے اچھے برے، یہ مختلف لوگ، یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک انصاف پسند ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا ظالم ہوتا ہے جو بالکل ہی نیکیوں سے کنارہ کش ہوتا ہے اور برائیوں کی تلاش میں ہوتا ہے. جیسے یہ انسانوں کی تین کیٹیگریاں ہیں، اسی طرح جنوں کی بھی یہ تین کیٹیگریاں ہیں. ان میں انصاف والے بھی ہیں، مقتصد، درمیانے، جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں. ان میں السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے نیکیوں میں، برائیوں سے بالکل کنارہ کش ہونے والے. اور اسی طرح تیسرے وہ ہیں جن کے گناہ بھی ہوتے ہیں، ان سے برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک وہ کیٹیگری ہے جو بالکل ہی ظالم ہے، کنارہ کش ہیں، نیکیوں سے نفرت کرنے والے، برائیوں سے محبت کرنے والے. تو اسی طرح یہ ان کے بھی ہیں. جیسے ہمارے کچہری تھانے ہیں، ان کے بھی کچہری تھانے ہیں. جیسے ہماری فوجیں ہیں، ان کی بھی فوجیں ہیں. جیسے ہمارے پرے پنچایت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار ٹائپ، ان کے بھی ایسے ہی ہیں. جیسے ہمارے امیر غریب ہیں، اسی طرح ان کے بھی امیر غریب ہیں. ان کی بھی، وہ بھی ذمہ دارہ کرتے ہیں، ہم بھی زراعت کرتے ہیں. یہ سارے جتنے ہمارے معاملات ہیں تقریباً سارے کے سارے ان کے بھی معاملات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیز ہے کہ ہمیں ان کے سامنے رکھا ہے، ان کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، ان کا ہر فعل ہم سے پوشیدہ ہے. لیکن جو اللہ اس کا رسول بتا دے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. انشاءاللہ وہی رہنمائی سچی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. ان کی جیلیں بھی ہیں، ان کی حوالات بھی ہیں، ان کے جج بھی ہیں، اور ان کے وکیل بھی ہیں. یہ سارا سسٹم، ان کی مسجدیں بھی ہیں، مندر بھی ہیں، گرجے بھی ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں. لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے. ان میں خوشبو استعمال کرنے والے بھی ہیں، ان میں گندے رہنے والے بھی ہیں. جیسے ہم میں سے کئی خوشبو استعمال کرتے ہیں اور کئی نہیں کرتے، ان کو الرجی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو کافر جن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا جائے ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو عامل حضرات کو چاہیے اچھی قسم کی خوشبو جتنی تیز ہو اتنی ان کو زیادہ نقصان دیتی ہے. تو یہ جب عمل اپنا کریں تو اس کا چھڑکاؤ وقفے وقفے سے کرتے رہیں. اور کسی کا جو بھی سوال ہو اس کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو قرآن و سنت میں ہوگا ہم اس کے پابند ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے مشاہدات سے بتا سکتے ہیں. ہمارے مشاہدات میں یہ کافی سارے، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ میرے مشاہدات سے گزری، ان سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے میں نے پوچھی ہیں. ہر قسم کا سوال میں نے ان سے کیا ہوا ہے جو عام لوگوں کو سوچ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ میں وہ کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، شیطانی اور یہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، سبھی کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ روئے زمین پر جس جگہ بھی ہیں، وہ کورونے کے ہیں، جو بھی بیماری کسی کو لگی ہوئی ہے، اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفا دینے والا ہے ہی نہیں، شفا صرف تیری ہے۔ ان سبھی مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، مردوں کو، نوجوانوں کو، اللہ سبھی کو صحت والی، ایمان والی، نیک اعمال والی، بھرپور نعمتوں والی، امن اور سکون چین والی، ہر قسم کے فتنوں سے پاک، ہر طرح کی آزمائش سے پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اور اللہ ان کے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک کشادہ فرما۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے سبقت لے کر تیرے پاس آگے ہیں، ان کا ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا۔ اللہ اپنی جس جگہ پر بھی تیرے نبی لیٹے ہوئے ہیں، سبھی نبیوں پر ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے بے حد و حساب ان پر درود و سلام پہنچا۔ اے اللہ اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت طہار، اللہ ان سب پر ہماری طرف سے بے حد و حساب اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ ہمارے دلوں میں ان سبھی پاک باز ہستیوں کی ہمارے دلوں میں محبت رکھ، ان کی نفرت سے ہمارے دلوں کو پاک رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔